کہ نعت علی کو لکھا جاتا ہے شعر کی شکل میں نے اس لیے وضاحت کی کہ مولائے کائنات کا ماننے والا اور در بدر پریشان ہو، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، اور بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں ایک مقام شاید دیکھا ہو آپ نے، مقام اسد و فضہ، دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا؟ جو نہیں گئے خدا کرے سب کو نصیب ہو انشاءاللہ، جو جا چکے ہیں وہ بھی محروم نہ ہو، سب بار بار جائیں اور ایسے جائیں کہ پھر لوٹ کر ہی نہ آئیں۔ کربلا میں مولا وہیں بٹھا لیں اپنے پاس۔ خیر، تو کربلا میں زیارت گاہ موجود ہے، اسد و فضہ۔ یہ جناب فضہ جو آئی ہیں اسد کو بلانے کے لیے، شیر کو بلانے کے لیے، تو یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ دوسری پامالی کا واقعہ۔ لشکر یہ چاہتا تھا کہ یہ جو جسم مقدس کے حصے ہیں یہ بھی نہ رہیں۔ میں بہت سخت جملہ کیسے ادا کروں کہ اتنا ذرات کر دیے جائیں جسم مقدس کے کہ جمع کرنا ممکن نہ رہے، نہ جسم جمع ہو سکے گا، نہ لحد بنے گی، نہ قبر بنے گی۔ اللہ اکبر! یہ ایسا کر سکتے تھے جی؟ جب جناب فضہ نے جناب زینب اولیاء سے سوال کیا، شہزادی اجازت ہے جنگل کے درندوں کو آواز دو، آ کے حفاظت کریں؟ آپ نے دے دی اجازت، تو آ کے اس مقام پہ فضہ نے آواز دی، اے ابو الحارث آؤ کہ انسان نہ رہے، آؤ مولا کے جسم کی حفاظت کے لیے آ جاؤ۔ یہ شیر نکل آیا جنگل سے، کچھ جھاڑیاں تھیں اس علاقے میں جس میں جنگل کہہ رہا ہو، اور آ کر امام کی لاش کا طواف کیا، اپنی پیشانی پہ خون ملا، آسمان کو دیکھ کے رونا شروع کیا اپنی آواز میں، اور شیر کے آنے کی وجہ سے چاروں طرف جو گھوڑے سوار تھے وہ پھر اس پہ قادر نہ ہو سکے کہ امام کے جسم کو ریزہ ریزہ کر سکے۔ اللہ اکبر! یہ مثال میں نے قائم اس لیے کی مکمل بیان کر کے کہ ایسا مولائے کائنات کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ دشمن سے کسی خیر کی توقع نہیں تھی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا قبر کو کھودنا مشکل تھا؟ تو جو دھمکی دے چکے تھے سیدہ کے بارے میں وہ عمل کر سکتے تھے مولائے کائنات کے قبر کے بارے میں۔ اس لیے شاید پروردگار عالم نے اس قبر کو نگاہوں سے اوجھل کر دیا۔ چھٹے امام کے دور میں جا کر امام اول کی قبر مقدس کا ظہور ہوا، سامنے آئی، اس طرح امام زمان کے دور میں آ کر جناب سیدہ کی قبر کے سامنے ظہور ہوگا۔ وہ 6 امام، یہ 12 امام۔ قیس بن مرہ، اس کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ کیا تھا، اس نے پوچھا اپنے والدین سے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ قصے کہانیاں سنائی گئیں، تیرے باپ یہ، دادا یہ، پردادا وہ، یہ دادا وہ دادا وہ دادا۔ ہوا کیا کہ جنگیں بڑی ہوئیں اور ایک ہی تھا مسلمانوں میں، علی ابن ابی طالب، اس نے تیرے بڑوں کو مار دیا۔ نفرت اس کے دل میں ڈالی گئی مولائے کائنات کی۔ اس نے ہے کہاں علی ابن ابی طالب؟ میں ابھی جا کے لڑ کے آتا ہوں۔ کہ وہ تو عرصہ ہوا، دنیا سے چلے گئے۔ کہ اچھا قبر بتاؤ، قبر کہاں پر ہے؟ کہ قبر نجف کے اندر ہے۔ تو 2000 سوار اور 3000 پیدل سپاہی، 5000 کا لشکر لے کر آئے قیس بن مرہ، اور نجف کے دروازے پر پہنچ گیا۔ نجف کے لوگوں کو اطلاع مل گئی، نجف کے سارے لوگ تیار ہو کر مقابلے کے لیے آ گئے۔ یہ آیا تھا قبر علی کھودنے کے لیے۔
سب کے سب تیاروں کے مقابلے پر آ گئے، لیکن 5,000 کا لشکر اور کہاں عام شہری دفاع کتنا کرتے. شہر کی مضبوط فصیل بالآخر اس نے توڑ دی، دیوار شہر گرا کے اندر آ گیا اور مولائے کائنات کے روزے تک پہنچ گیا اور اندر آ کے چلایا، میں اپنے آبا و اجداد کا انتقام لینے آیا ہوں. چاہتا تھا کہ بے ادبی کرے، گستاخی کرے، کہ قبر شگافتہ ہوئی اور قبر مقدس سے 2 انگلیاں 2 فنگرز باہر نکل آئے اور 2 فنگرز نے قبر سے باہر آنے کے بعد قیس بن مرہ کی کمر کے پاس نشان کھینچا، ایسا نشان کھینچا کہ آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا. آدھا ادھر آدھا ادھر. لشکر کی تو ہوا نکل گئی. جب اس کا سردار کا یہ حال ہو جائے، جس کی انگلیاں کافی ہوں، اس کی تلوار کیسی ہوگی؟ اب تو سمجھے زمانہ کہ تلوار علی کی محتاج تھی، علی تلوار کے محتاج نہیں تھے. علی کی تو انگلیاں ہی کافی ہیں. اللہ اکبر. تو پورا کے پورا لشکر بھاگ نکلا، خوف کا عالم، ہیبت، ناکام ہو گئے. ایک زمانہ تھا صدام کے دور تک تو یہ پرانی جو ذریعہ مقدس کی جالیاں تھیں، اس میں باقاعدہ 2 فنگر کے نشانات موجود تھے. ابھی بھی مولائے کائنات کے حرم کے میوزیم میں کوئی اگر جا سکتا ہو تو اس کے اندر ادھر ہی موجود ہے رکھی ہوئی، جس میں سے 2 انگلیوں کے نکلنے کے نشانات موجود ہیں. ہاتھ پورا باہر نہیں آیا تھا. اگر ہاتھ آتا تو کیا ہوتا؟ اس کی انگلیوں نے کمال کر دیا ہو. اللہ. کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کالے پڑ گئے، جیسے پتھر کی ہو مورت. مجھے یاد آئی پتھر کی وہ مورت کہ جب اللہ کے حبیب مکے سے نکل رہے تھے ہجرت کے موقع پر، اور آپ گئے جبل ثور کی طرف، اور جبل ثور میں غار ثور میں آپ داخل ہوئے، تو آپ کو داخل ہوتے ہوئے ایک عورت نے جو بکریاں چرا رہی تھی دیکھ لیا تھا. اور جب مکے کا ایک سردار ایک کھوچی کو لے کر وہاں تک پہنچ گیا تو غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا اور جنگلی کبوتر کا گھونسلہ اور انڈے دیے جانے کا واقعہ. تو یہ مس گائیڈ ہو گئے دونوں افراد جو آئے تھے کہ یہاں تو اندر جانے کا امکان نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، کہیں اور چلے گئے ہوئے ہیں. اس خاتون نے چاہا کہ اشارے سے بتایا کہ اندر ہی گئے ہیں. اس نے اشارہ کیا، خدا نے اسے پتھر کا بنا دیا. تو یہی تو کمال ہے کہ جو آل محمد کے خلاف بولتا ہے اسے خدا پتھر کا بنا دیتا ہے. ایسا پتھر کا بنا دیا کہ بعد میں وہ عورت کا مجسمہ شکل مورت میں تھا. اسی انداز سے قیس بن مرہ کے 2 ٹکڑے بالکل مجسمے کی شکل میں تھے، پتھر کے، اور کالے پڑ چکے تھے. کسی ایک صاحب نے وہ آدھا اس کو مل گیا ٹکڑا تو لے جا کے مسجد کوفہ کے باہر رکھ دیا. جو مسجد کوفہ میں آتا تھا 2 جوتے اسے مارتا تھا. پہلے یہ طریقہ رہا ہے، یہ طریقہ پرانا ہے. اللہ کے رسول نے بھی ہبل بت کے ٹکڑے جب کروائے تھے تو اسے دروازے کے راستے میں دفن کروایا تھا. جس دروازے سے اسے باب ابراہیم کہا جاتا تھا اس زمانے میں، جب لوگ داخل ہوتے تھے اس دروازے سے تو پاؤں وہیں رکھتے تھے،
جہاں حبل دفن تھا، اور حبل کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہ اکبر. حبل پاؤں کے نیچے، اللہ کہاں؟ اکبر. تو یہ طریقہ پرانا ہے جوتے مارنے والا. بات پڑھے محمد والے. تو یہ آدھا حصہ لے کے اس سے مل گیا تھا، یہ وہاں لے گیا مسجد کوفہ کے باہر. تو آئیے آج کی حد تک بات مکمل کرتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بیان ہوں گی بعد میں. مسجد کوفہ کے باہر اس کا کیا بنا پھر؟ کہتے ہیں بعد میں کسی نے توڑ دیا. آپ کو تو معلوم ہے کیسے حالات رہے. تو اب اس کا نام و نشان کوئی نہیں. ابن بطوطہ نے جب سفر کیا ہے، ابن بطوطہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنا سفر نامہ لکھا. ایک ادیب ٹائپ کا انسان ہے، ادب کے لحاظ سے کام کرنے والا ہے، اہل سنت سے. اس نے واقعات لکھے کہاں کہاں گیا. اس نے لکھا جب کوفے پہنچا تو کوفے میں مغرب کی سمت میں مقام جبانہ پر پہنچا. اچھا ابھی تک ہم نہیں وہاں پہنچے، اس لیے کہ عام طور پہ جب قافلے جاتے ہیں سوائے مسجد کوفہ کے، پیچھے بیت الشرف کے، یا مقام میسا میں تمار کے کہیں اور، یا مسجد سہلہ کے کہیں اور جاتی نہیں ہے. حالانکہ کوفے میں اور زیارتیں بھی ہیں، وہ الگ موضوع. مقام جبانہ پر پہنچا ابن بطوطہ، کہتے دیکھا پوری زمین سفید ہے، بیچ میں ایک ٹکڑا کالا ہے. زمین پوری سفید ہے، بیچ میں ایک ٹکڑا کالا سا ہے. اچھا یہ فیل وہی کر سکتا ہے جس کو معلومات لینی ہو، غور سے ریڈ کر رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے. زمین پوری سفید، یہ کالا کیوں ہے؟ بلایا کسی کوفی شخص کو، پوچھا کیا مسئلہ ہے. چل بات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل کوفہ ہر سال میں 7 دن تک لا کر آگ جلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کو دفن کیا گیا. یہ جملے اس کے. اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے کہ عبد الرحمن کا ہوا گیا. اور آج 21 ماہ رمضان، شب لگی 22 کی، ایسے ہی 21 رمضان کے 3 واقعات. ایک واقعہ تو آپ کے مولا کی شہادت کا. دوسرا واقعہ، گرچہ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 3 دن کے بعد عبد الرحمن سے قصاص لیا جائے گا. اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں، تاریخ کا نہیں معلوم کس حد تک یہ صحیح ہوگا. اتنا پریشر تھا مگر مولائیوں کا، خون کھول رہا تھا کہ عبد الرحمن کو کچا چبا جائیں، اتنے غصے میں تھے لوگ. تو امام علیہ السلام نے پھر حکم خدا سے 3 دن کے بجائے 21 رمضان کو ہی قصاص لینے کا فیصلہ کیا. عبد الرحمن پکڑا گیا تھا اسی رات میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور عبد الرحمن کو رکھا گیا قید کے اندر. اور اس کے بعد 21 رمضان کو امام کے الفاظ سے، اگر میں زندہ رہ گیا تو بیٹا میں جانوں، میرا قاتل جانے، اور اگر میں نہیں بچ سکا تو بیٹا اس نے مجھے 1 ضرب ماری تھی، تم بھی اس سے 1 ضرب مارنا. یہ بچ جائے یا مر جائے یہ اور مسئلہ ہے، لیکن تم نے سے 1 ضرب مارنی. میں سوچتا ہوں بچنا کہاں ممکن تھا، علی کا بیٹا ہے. میں یوں کہوں کہ عباس کے بھی استاد حسن ہیں. دنیا سمجھ نہیں پائی کہ تلوار حسن میں کمال کیا تھا. تو ناد علی کی جو عبارت ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ 2 شعروں کی شکل میں ہے. شعر وہ نہیں، ابیات. ویسے تو
ہمارے یہاں آج کل روش بنی ہوئی ہے، نعت علی کو لکھا جاتا ہے شعر کی شکل میں نے اس کی وضاحت کی. تو نعت علی مظہر العجائب بھی پڑھا جاتا ہے، مظہر العجائب بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح. نعت علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب وکل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ ہیں 2 اشعار عربی اعتبار سے. ان 2 اشعار کو دہرائیے 110 مرتبہ، 110 مرتبہ. نعت علی کے بہت سارے عملیات ہیں، سب بیان نہیں کر رہا، اور نہ تو پوری مجلس نکل جائے گی اس موضوع پر. ہر مشکل ترین مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے حل کے لیے نعت علی کے اشعار کو دہرائیے. اشعار میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عربی میں اسی انداز سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جملات کو ادا فرمایا. نعت علی کہ پکاریے علی کو، اور آپ نے پکارا علی کو. تو ان 4 اشعار کو 110 مرتبہ تلاوت کیجئے اور اس کے بعد 3 مرتبہ توسل کیجئے. دعائے توسل مختلف ہیں. ایک تو مشہور ہے جو آپ پڑھتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اس میں پورے 14 معصومین کا توسل، اس میں خاص پیراگراف مولا کائنات کا الگ سے، ہر معصوم کا الگ الگ. تو اگر کوئی اور آپ کو دعائے توسل نہ ملے الگ سے تو اس کا ایک پیراگراف نکال لیجیے مخصوص بمولا کائنات. اور 110 مرتبہ نعت علی پڑھنے کے بعد اس پیراگراف کو آپ پڑھیں گے 3 دفعہ، جو مخصوص مولا کائنات کا. اور اس کے بعد ویسے ایک اور دعائے توسل میں مولا کائنات کو اس طرح سے وسیلہ بنایا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ. جو میں نے پڑھا یہ جملہ توسل کا ہے، اللہم انی اسألک بحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الا انتقمت. کیا الفاظ ہیں؟ الا انتقمت بہ، اے پروردگار تجھے واسطہ تیرے ولی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حق کا، انتقمت بہ ممن ظلمنی، تو انتقام لے ہر اس سے جس نے مجھ پر ظلم کیا، وغشمنی، اور جس نے مجھے دھوکہ دیا، وانتوى علی ذلک، اور جو اس کا ارادہ مسلسل کر رہا ہے، وقفنی مؤونۃ کل احد، اور میری کفایت فرما ہر ایک مخالف اور ظالم کے مقابلے پر بتوسل مولا کائنات. تو مخصوص مولا کائنات کا توسل جو ہے وہ ظالم کے مقابلے پر ہے، جس نے آپ کو دھوکہ دیا ہو، جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، جو آپ کو پریشان کرنا چاہتا ہو، اس کے خلاف جب آواز بلند کیجئے تو مولا کائنات کو پکاریے. بات واضح ہوئی؟ یہ کہاں ملے گا یہ جملہ؟ مفاتیح الجنان میں جہاں پر دعائے توسل ہے، اسی دعائے توسل کے نیچے دعائے توسل دیگر کے نام سے، اردو ترجمے کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، دعائے توسل دیگر اسی دعائے توسل کے نیچے. تو یہ 110 مرتبہ نعت علی کا عمل اپنے مقام پر، پھر دعائے توسل کوئی پڑھ لیجیے آپ. یہ نہ مل سکے کوئی بات نہیں، جو آپ کے پاس موجود ہے وہ پڑھ لیجیے، ورنہ ایک اور بھی ہے. خیر، تو یہ عمل کیجئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر رزق تنگ ہو رہا ہے تو پہلے خدا سے مغفرت کا سوال کیجئے. پھر دیکھیے کہ آپ اس وقت میں بیدار رہتے ہیں جب روزی بڑھتی ہے. اگر نہیں رہتے تو کوشش کریں کہ بیدار رہیں. کل کی بات سے آج کی بات مل رہی ہے، وہ وقت مخصوص ہے مولا کائنات کے نام سے. طلوع صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کے درمیان کا وقت ساعت اول کہلاتا ہے، اور ساعت اول امام اول کے نام سے.
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں کوئی دعا پڑھیں تو مفاتیح الجنان کے ساتھ باقیات صالحات کتاب بھی ہے، الباقیات الصالحات۔ الباقیات الصالحات میں 12 ساعتوں کی 12 دعائیں ہیں، ہر امام کی ساتھ کی الگ دعا ہے۔ دیکھیے یہ آج کی بات نہیں ہے، کتنی پرانی بات ہے، کتاب میں کب سے لکھی ہے، اور ہم ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس کو علی جیسا مولا نصیب ہو گیا ہو، وہ نہ ادھر گھومتا ہے نہ ادھر گھومتا۔ اصل بات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس لیے بات زبان پر آ گئی کہ آپ کی جو پریشانیوں اور مشکلات کا جو حل ہے مولا کے نام سے، یہاں پر بھی مولا کے نام سے، اور اگر کوئی دعا مولا کے نام سے بھی قبول نہ ہو رہی ہو تو مولا کو سب سے بڑا واسطہ دیجیے۔ سب سے بڑا واسطہ مولا کائنات کے لیے، اس سے بڑا واسطہ ہو نہیں سکتا کوئی، پہلوئے سیدہ کے ٹوٹے جانے کا واسطہ، شکستہ پہلوئے فاطمہ کا واسطہ دے کے دعا مانگیے تو مولا کائنات وسیلہ قرار پاتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے۔ خدا ہمیں مولا کائنات کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولا تو گواہ رسالت ہے۔ تو پہلی آیت تو میں نے بیان کر دی آپ کی خدمت میں کہ جب تک خود نہیں بدلیں گے خدا نہیں بدلے گا، جب تک آپ خود سے امام زمان کو نہیں بلائیں گے خدا امام کو نہیں بھیجے گا۔ ان اللہ لا یغیر۔ دوسری آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان جو ہے ذکر خدا سے۔ ذکر خدا کیا ہے؟ ذکر خدا وہ اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ ہو کرنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ ذکر خدا کیا الحمدللہ کہنا ہے، حمد ہو کہنا ہے، حمد کا کہنا ہے۔ ذکر خدا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کلمہ طیبہ کہنا، کلمہ شہادتین کہنا۔ ذکر خدا کیا ہے؟ یہ سب ذکر خدا ہو سکتے ہیں، لیکن ذکر خدا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ذکر خدا ہے کہ جو انسان کرتا ہے مصیبت کے وقت میں، اور ایک وہ ذکر خدا جو انسان کرتا ہے معصیت سے بچنے کے لیے۔ ایک عجیب روایت ذکر خدا کے اعتبار سے مولا امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس، فرماتے ہیں مولا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے ذیل میں روایت موجود ہے کہ آگاہ رہو کیا دلوں کا اطمینان خدا کے ذکر سے نہیں ہوتا؟ ذکر خدا کون ہے؟ کہ ذکر خدا آل محمد، یہ حجت خدا بھی ہیں اور ذکر خدا بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان اگر ان دونوں آیتوں کو ملا کے پھر آگے آئے، اور کل کی بات سے آج کی بات مربوط ہو رہی ہے، مولا کیسے گواہ بنے رسالت کے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسالت ملتے ہوئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر کو پیغمبر بنتے ہوئے۔ یہ کوئی گواہ مادیت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اس پہ بڑی بحث کی علماء نے۔ ایک مثال قائم کرتے ہیں، میں نے کل اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، آئیے بات آسان کر لیں۔